راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس. ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجئے. کیا حال چال ہیں ساتھیوں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنا اچھے سے خیال بھی رکھتے ہوں گے اور گرمی کی شدت چونکہ کافی بڑھ چکی ہے تو برائے مہربانی اپنا بہت خیال رکھیے اور ساتھ میں کائنڈلی دوسروں کا بھی خیال رکھیے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں. گرمی کے موسم میں مزدور طبقے کی یا مسافروں کی یا ایسے لوگوں کی جن کو ضرورت ہے گرمی کے موسم میں ریسٹ کی، گرمی کے موسم میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. مثال کے طور پر ہم ان کو ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں، سکنجبین پلا سکتے ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں جو ملازم ہیں کام کر رہے ہیں ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیجئے اور ٹھنڈی ہوا لیجئے، پھر سے اپنا کام شروع کر لیجئے گا. ہمارے گھر میں اگر برف موجود ہے تو ہم وہ بھی کوئی اگر لینے آتا ہے تو ہم اسے شام کے لیے ذخیرہ کرنے کی بجائے انہیں دے سکتے ہیں. اور جہاں پر گرمی کے موسم میں دوسروں کا خیال رکھنے کی بات ہے، مجھے کلام مقدس کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. گرمی کے موسم میں حضرت ابراہیم اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ فرشتوں کو دیکھا. وہ دوڑے ہوئے ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے، رکیے. انہوں نے انہیں پاؤں دھونے کے لیے پانی پیش کیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ درخت کے نیچے آرام کیجیے اور اپنی بیوی کو کہا کہ جلدی جلدی سے آٹے کو باریک چھانو اور پھلکے تیار کرو اور اپنے نوکر کو بھی کہا کہ تم موٹا تازہ پلا ہوا بچڑا لو، اسے ذبح کرو اور جلدی جلدی سے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو. تو انہوں نے انہیں کھانا پیش کیا، ساتھ میں مکھن اور دودھ بھی پیش کیا اور ان کی مہمان نوازی کی، ان کا خیال رکھا. تو جناب اس سے بات یہی ہے جو میں اور عظمیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں گرمی کے موسم میں ان کو بحال رکھنے کے لیے، وہ ہم ضرور کریں. اپنا حصہ ضرور ادا کیجئے، یقیناً خدا اس کا ہمیں اجر بھی دے گا اور ہمیں برکت بھی ملے گی. تو چلیے جناب پھر آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ابھی تلاوت کلام مقدس کا. محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. جی تو تلاوت کلام مقدس میں بھی آج عظمیٰ ہمارے لیے یہی ایک سبق تھا کہ ہم دوسروں کی بہتری کے لیے کچھ کریں، صبر کریں، برداشت کریں، مسافر پروری کریں اور دوسروں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں. تو خدا ہمیں ان ساری کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جناب ابھی وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے من پسند سیگمنٹ کا، یعنی آپ کے خطوط، آپ کے ایس ایم ایس جن کا ڈھیر ہمارے پاس موجود ہے ان کو شامل کرنے کا. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی ہمیں خط لکھیے. پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان کے پتے پر، اور ایس ایم ایس یا کال کیجئے 0333 4825 کے نمبر پر. اور آپ فیس بک پر بھی پروگرام کو ضرور سنیے. فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے، پروگرام کو سنیے اور ہمیں فیڈ بیک لکھیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا. جی اور جناب اس وقت مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، جیسے عظمیٰ آپ نے کہا اظہر پٹھان ہے جی، بہت پیارا نام ہے جی آپ کا. آپ نے کہا پروگرام راہ زندگی سنا، بہت اچھا لگا. تو جناب آپ کا میسج آیا، ہمیں بھی بہت اچھا لگا. آپ نے کہا کہ مزدوروں کے تعلق سے بات کی، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ پروگرام کے سبھی سیگمنٹس جو ہیں وہ سبق آموز ہیں. بہت اچھا لگا. پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی آپ نے، بہت شکریہ جی اظہر پٹھان. آپ اس سلسلے کو جناب جاری رکھیے گا، ہمیں اسی طرح خوشی بھی ملے گی اور آپ کی محبت جو ہے جناب ہمیں ملتی رہے تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی. رانا محمد ہارون خان صاحب نے شیخو پورہ سے ہمیں میسیجز بھیجے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام صحت کی باتیں سنا ڈاکٹر ثنا صاحبہ سے، جس میں بچوں کے پیٹ کے درد کے بارے میں بتایا گیا تھا. ساری معلومات بہت مفید ثابت ہوئی. اور آپ کہتے ہیں کہ ڈرامہ چراغ راہ سنا، وہ بھی بہت اچھا لگا اور آپ ساری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں. تو رانا محمد ہارون خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے تمام تر میسیجز کے لیے.
جی تو یہ خط ہے جی کافی تفصیلی میرے پاس ماسٹر محبوب احمد صاحب، بلکہ ایک نہیں ان کے 2 خطوط میرے پاس موجود ہیں. آپ نے جناب پروگرام کو سنا، آپ نے سبھی ٹیم کو مبارکباد پیش کی، آپ نے عید کی مناسبت سے گیت جو سنا وہ بھی آپ کو پسند آیا، تو بہت شکریہ جی. آپ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے پوری ٹیم کے لیے. تھینک یو سو مچ جی. آپ کی محبت کے لیے، آپ کے ریگولر خط لکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب لکھتے ہیں ہمیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ساری ٹیم کو سلام پیش ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سارا سٹاف خیریت سے ہوگا. تو جی ہاں، سارا سٹاف بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کلب کے ممبران جو ہیں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے اور شوق سے سنتے ہیں، اور پروگرام راہ زندگی ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے. اس کے تمام تر سیگمنٹس ہمیں پسند ہے. تو آپ نے پروگرام کو سنا، پسند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فیڈ بیک بھی لکھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اسد بھائی آپ کا بہت شکریہ جی. آپ کے اس وقت میرے پاس موجود ہیں خط 2، اور دونوں میں آپ نے جناب ساری ٹیم کے لیے بہت نیک خواہشات، عید کی مبارکباد اور دیگر آپ نے باتیں کی ہیں، اور آپ نے اصلاحی باتیں بھی کی، خطوط کو پسند کیا، ساتھ میں آپ نے سیگمنٹس پر تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے ہماری بھی حوصلہ افزائی کی. آپ نے کہا کہ عادل مشتاق اور عظمی یونس صاحبہ جی سب دوستوں کے ساتھ خیر و خیریت سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح خیریت سے ہوں گے. تو جی جناب ہم خیریت سے ہیں، اور آپ کا خط پڑھ کے تو جناب ہمیں اور تسلی ہو جاتی ہے، خوشی مل جاتی ہے. تو اس محبت کو، اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں. بہت بہت شکریہ. تو دیگر دوستوں میں جناب میں کچھ نام اور بھی شامل کرتا چلوں. لیاقت علی ایوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. نوید عباس آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ جناب میرے پاس جو خط موجود ہے، ملک اللہ بچایا آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیشہ کی طرح سبھی ساتھیوں کو سلام کہا، سیگمنٹس کو پسند کیا، ساتھ میں آپ نے ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے. بہت بہت شکریہ. تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ایک نام پڑھ کر. جوید عنایت صاحب ہمیں لکھتے ہیں انگلینڈ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا، صحت کی باتیں میں جانسن پاول صاحب کی سگریٹ نوشی پر جو گفتگو تھی وہ سن کر بہت اچھا لگا، بہت مفید ثابت ہوئی. اور آپ کہتے ہیں کہ کلام مقدس سے جو اقتباس پڑھا گیا اور حمدیہ گیت سن کر بھی بہت برکت ملی، اور تمام تر دیگر ساتھیوں کے خطوط بھی بہت اچھے لگے. تو جاوید عنایت صاحب ہمیں بہت اچھا لگا، آپ نے انگلینڈ سے پروگرام راہ زندگی سنا اور پھر خصوصی طور پر ہمیں فیڈ بیک بھی لکھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم منتظر ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ ہمیں اسی طرح سے خطوط بھیجتے رہیں گے. تو ہمیں دلی خوشی ہوئی آپ کا خط پڑھ کر. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. تو پیارے سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ابھی خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنے کا، اور بہت قیمتی سیگمنٹ ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. تو چلیے پھر مل کر سنتے ہیں صحت کی باتیں. سامعین، آج پھر ہم صحت کے بارے میں اچھی معلومات لے کر آپ کے ساتھ ہیں. بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ ہر تیسرے بندے کو شوگر کا مرض ہے، لیکن اس بیماری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آج ہم نے ڈاکٹر یاسر صاحب کو زحمت دی ہے، ہمارے ساتھ ہیں. تو ڈاکٹر یاسر صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ شوگر کا مرض کیسے ہوتا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے؟ دیکھیں شہباز صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے. آج کل ہماری جو ماڈرن لائف سٹائل ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں یہ شوگر ہو رہی ہے. آپ نے سنا پرانے وقتوں میں بہت ریئر ہوتا تھا، بہت ہی کم لوگوں سے سنتے کہ فلانے بندے کو شوگر ہوگی. آج کل اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، آفس ورک ہے سارا، اور کوئی کام نہیں. اور جو ہم خوراک اس طرح کی ان ہیلدی فوڈ لیتے ہیں جو ساری شوگر کی طرف، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے کر جا رہی ہے. وجوہات اس کی یہی ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتے، چلنا پھرنا ہمارا کم ہے، ورک لوڈ ہمارا وہ سارا بیٹھے ہی ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ لائف سٹائل ہے، اوبیسٹی، موٹاپا، یہ ساری چیزیں اس کو شوگر کو جنم دیتی ہے. یعنی کہ جیسے ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے ایکسرسائز، چلنا پھرنا، یہ اچھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل. یہ جو آپ کی ورزش ہے ڈیلی روٹین میں ایٹ لیسٹ 30 سے 45 منٹ ہر بندے کو روزانہ ورزش کرنی چاہیے، اپنے جسم پہ لگانے چاہیے. اس سے یہ کہ یہ شوگر جیسی آپ کو مہلک بیماریاں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں، ان سے بھی نجات مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری جو شوگر کا مرض ہے تو ویسے یہ بہت ہی خطرناک بیماری،
لیکن یہ کن لوگوں کو زیادہ تر ہوتی ہے؟ بچوں کو زیادہ تر ہوتی ہے یا جوانی میں یا بوڑھے لوگوں کو زیادہ؟ سر ویسے تو یہ شوگر کی بیماری کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، بڑوں کو بھی، لیکن بڑوں کو جو 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں میں جو ہوتی ہے بیماری وہ صرف وہ جو جینیٹیکلی جو پیرنٹ سے ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں، یا جب پیدائش کے بعد بہت سارے بچوں میں جو پینکریاز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انسولین بناتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے۔ شوگر موروثی بیماری ہے جو پیرنٹس سے، اگر آپ کے والدین دونوں کو شوگر ہے تو آپ کو بہت زیادہ مور دین 90% آپ کو چانسز ہیں کہ آپ کو بھی شوگر ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی پریکاشن کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنا لائف سٹائل ایسے رکھیں موٹاپا آپ پہ نہ آئے، آپ نہ چلنا پھرنا ریگولر جاری رکھیں، اپنی ڈائٹ ان ہیلدی فوڈ نہ یوز کریں، اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ بیوریجز کا استعمال بہت کم رکھیں۔ اس بیماری کی کون سی ایسی علامات ہیں جس سے ہم یہ جان سکیں، یا جس شخص کو یہ مرض ہو چکا ہے وہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ شوگر کا مرض ہے؟ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ سر نارملی جو ہے نا پیشنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہی تب ہیں جب یہ مرض بہت بڑھ چکا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی علامتوں میں آپ کو بتاتا چلوں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا منہ خشک ہونا، بہت زیادہ یورین زیادہ ہونا، بھوک کا زیادہ لگنا، آپ کا وزن کم ہونا، تھکاوٹ محسوس ہونا، جسم تھکا تھکا، یہ ساری علامتیں شوگر کی علامتیں ہو سکتی۔ جب بھی آپ کو یہ زیادہ مسئلہ ہو کہ آپ کا منہ خشک ہو رہا ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے، جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں شوگر کے لیے۔ یہ مین علامتیں اس کی جی ہیں؟ یہ مین علامتیں ہیں۔ خدا نہ کرے کسی کو شوگر کا مرض ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کون کون سی ایسی پیچیدگیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں؟ سر کہتے ہیں کہ ایک جو شوگر ہے نا یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اس سے آپ کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، آپ کو آنکھوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے جسے ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، گردوں کی بیماری، گردے فیل ہو سکتے ہیں شوگر کی وجہ سے، پورے جسم میں کمزوری ہو سکتی ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے اپنے پاؤں کا شوگر میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ نرم سول والا جوتا پہنے، کوئی بھی اس میں کانٹا وغیرہ کوئی زخم ہو تو اس کو فوری اچھی ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں اور اچھی اینٹی بایوٹکس لے کے فوری کور کریں۔ اور آپ نے سنا ہوگا یہ کمپلیکیشن میں ایک نیوروپیتھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسے محسوس نہیں ہوتا، اس طریقے سے اس کے اور زیادہ انجری کمپلیکیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب پاؤں میں کانٹا لگا مریض کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کوئی پاؤں میں کوئی چیز لگی ہے، اس سے وہ آگے انفیکشن بڑھتا گیا، سیپسز ہو گیا، بہت زیادہ بیماری، اور اوپر یہاں تک کہ پاؤں سے لے کر انگوٹھے کا انفیکشن ہوتا ہے، اور اوپر مریضوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں دونوں۔ اس لیے اگر کسی بھی گھر میں آپ کے رشتہ داروں میں محلے میں کسی کو بھی شوگر ہے اس کو یہ نصیحت کرنی بھائی یہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے۔ جی ڈاکٹر یاسر صاحب، شوگر کا جو مرض ہے کتنی قسموں میں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا سوچنے سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے بھی شوگر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ انزائٹی ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے یہ بھی ایک شوگر کی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شوگر کی مین جو ہیں 2 قسمیں ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور اس کے علاوہ ایک تیسری قسم جسے کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز، مطلب جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں، ان میں بھی شوگر ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت تک رہتی ہے، اسی دوران جب تک وہ پریگننٹ ہوتی ہیں۔ حمل کے بعد ان کی نارملی شوگر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو اپنے حمل کے دوران اپنی شوگر کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں، اس کا کنٹرول رکھیں، کیونکہ اس کے اثر بچے پہ ہو سکتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوگا، نارملی جو شوگر والی مائیں ہوتی ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے ان کے بچے بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، تو پیدائش میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور بعد میں بھی ان کو 30 سال کے بعد جا کر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں جن ماؤں کو شوگر ہوتی ہے۔ اور ٹائپ 1 جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز، کہ اس میں آپ کو انسولین ہی لگوانا پڑے گی، اور ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، آپ جتنی بھی انسولین دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو دوسرے سورسز پہ جانا پڑے گا۔ سلفونائل یوریاز ہیں، میٹفارمنز ہیں، بگوانائڈز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، میڈیسنز ہیں جو آپ ان کے استعمال سے شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی شوگر کی ایک ایسی سٹیج بھی ہے جس پہ میڈیسن کا بھی اثر نہیں ہوتا؟ جی جی، اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے نا، آپ جتنا بھی انسولین دیتے رہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ٹائپ 2 ہے اس میں یہ ہے کہ آپ میڈیسن سے کنٹرول کریں گے اس کو۔ ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے سنہری اصول ہیں جن پر ہم سر عمل یہ کر ہے کے کہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ کھانا ہمیشہ کم کھائیں، پیٹ میں بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، اپنا یہ کہ روزانہ ڈیلی روٹین میں اپنے جسم کو بھی تھوڑا وقت دیں کہ آپ اس کے لیے بھی تھوڑا کام کریں، ایکسرسائز کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر صاحب آپ کا، آج آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں، اور یقیناً
ان باتوں پر عمل کر کے ہم شوگر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ سامعین نے بھی آج آپ کی بہت خوبصورت باتیں سنی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آج کے لیے، تھینک یو۔ سن رہے تھے ہم صحت کی باتیں، اور بہت ہی مفید معلومات دی گئی ہمیں شوگر کی بیماری کے حوالے سے، اس کی احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے راہ زندگی کی پوری ٹیم کے لیے کہ پروگرام صحت کی باتوں کے حوالے سے ہمیں بہت ہی حوصلہ افزا تبصرے موصول ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو سگریٹ نوشی کے حوالے سے سیریز پیش کی گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ان کے لیے وہ مفید ثابت ہوئی، اور انہوں نے یہ جانا کہ سگریٹ نوشی کی عادت کو ترک کرنا ہے۔ یہ سلسلہ جو ابھی ہم سننے جا رہے ہیں یہ بھی خوب پذیرائی پا رہا ہے۔ آپ بیتی میں جناب آپ کو دعوت بھی دیتے چلیں کہ آپ بھی اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیے، تاکہ آپ کی آپ بیتی کو بھی سارے سامعین سن کر اس سے اچھی باتوں کو سیکھ سکیں۔ تو چلیے جناب، آج ہم سننے جا رہے ہیں کہ خدا سب چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ جناب آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے تعلق سے ہم آپ بیتی سنیں گے۔ میرا نام خلیل گل ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ جس نے میری زندگی میں بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں گزشتہ 3 سال سے بینک میں جاب کر رہا تھا اور خوش تھا۔ تو اس وقت میری زندگی میں ایک صرف اپنا کیریئر تھا کہ مجھے کام کرنا ہے، گرو کرنا ہے، مجھے اپنے ڈیزگنیشن امپروو کرنا، اپنا سیٹ اپ امپروو کرنا، دیٹس اٹ۔ آئی گاٹ پروموشن، اور میں اپنے سال میں اینول میٹنگ میں ٹاپ پرفارمر تھا پورے ریجن میں۔ تو آئی واز ویری ہیپی۔ انہی چیزوں میں میری بھاگ دوڑ زیادہ تھی۔ اپنی لائف کو خدا کے ساتھ شاید بہت زیادہ نہیں جوڑ سکتا تھا، روٹین میں اپنی زندگی کو چلا رہا تھا، اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹ اور واقعات جو ڈفرینٹلی ہوتے ہیں وہ میں دوسروں میں تو تصور کرتا تھا، لیکن شاید میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کبھی میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ڈفرینٹ چیز ہونے جا رہی ہے، یا اچانک میرے ساتھ کچھ ہو جائے گی۔ کوئی ہاسپٹل جاتا تھا کسی وجہ سے تو میں اس کے لیے ہاسپٹیلٹی کے لیے جاتا تھا، لیکن مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کبھی میں نے بھی اس طرح سے جانا ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں ایک دن اپنی روٹین میں آفس سے واپس گھر گیا ہوں، رات کو اپنی فیملی کے ساتھ۔ میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی، ہم نے سیلیبریٹ کی بڑے اچھے طریقے سے۔ کوئی بھی ایسی کنڈیشنز نہیں تھیں کہ میں کسی پریشر لائف میں چل رہا ہوں جو کیریئر کی وجہ سے ہوتی ہیں سم ٹائم۔ اس کے بعد رات میں مڈ نائٹ میں سڈنلی مجھے برین ہیمریج ہو گیا، اور پھر میری فیملی مجھے ہاسپٹل لے گئی، اور میں 4 دن کے لیے کوما میں چلا گیا، اور میں کسی بھی طرح سے بالکل بھی دنیا سے بے خبر ہو گیا۔ ایون دین کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ آپ میری فیملی کو کہ آپ ان کے لیے پریئر کریں، کیونکہ ان میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہی ہے، ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ سو میری فیملی نے بہت زیادہ پریئرز کی، خدا سے منت کی، گڑ گڑائے، اور خدا نے سنی، اور پھر سے میری زندگی کی ہلچل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوئی۔ میں امپروو ہوا، خدا نے مجھے صحت اور تندرستی سے نواز دیا، اور میں اپنی لائف میں دوبارہ سے آ گیا۔ 2-2.5 سال میں بالکل آؤٹ آف ٹچ رہا اپنے کیریئر سے، اپنی چیزوں سے، اپنے گھر میں رہا۔ اور ان 2-2.5 سال میں، جو کہ بہت میرے لیے لمبا عرصہ ہے کیونکہ بہت مجھے ٹائم ملا، میں اپنی زندگی کو شاید اتنا کبھی ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ میرے پاس انڈیویجول بہت وقت تھا، جس میں بہت کچھ میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، کس طرف کو جا رہا ہوں، صرف ایک روٹین لائف جی رہا ہوں، یا مجھے کچھ اپنی زندگی کے لیے اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو بھی بحال کرنا ہے۔ تو اس ٹائم میں مجھے خدا نے جھنجھوڑا، میری مدد کی، اور میں نے پھر ایک چیز ڈیسیژن لیا، اور میں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ پھر سے ایک ٹرن لیا کہ اب اس کیریئر کو اور ساری زندگی کو، اپنی فیملی کو، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بٹ خدا کے ساتھ چلنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خدا کے ساتھ چل کے میں ان چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہوں۔ تو خدا کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ ابھی جو میری زندگی ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو میں شاید غلط کو غلط بھی نہیں سمجھتا تھا، ایک روٹین میں کرتا تھا، وہ بھی اب مجھے محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں، ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور خدا کو ہمیشہ یاد رکھ کے کرنی ہے۔ آپ سب کے لیے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے بھی کہ ہمیں اپنی
لائف کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور خدا کو ضرور وقت دینا چاہیے تاکہ ہم خدا کے نام میں زندگی گزاریں. سنی ہم نے آج کی آپ بیتی اور بہت ہی خوبصورت سبق ہمیں آج کی آپ بیتی سے ملا کہ خدا کو ہمیں اپنے سب کاموں سے افضل درجہ دینا ہے, اس کو ترجیح دینی ہے, اور جب ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تو ہمارے سارے کام خود بخود ہی درست حالت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا عظما, اور بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے حکموں کو بھی ترجیح دیتے ہیں. جو وہ تعلیم دیتا ہے, جو وہ چاہتا ہے, اس کو ہم پورا کرتے ہیں. اور بات مسافر پروری کی ہے تو وہ بھی ایک حکم ہے خدا تعالیٰ کا, جو ہم کرتے ہیں تو پھر ہم خدا سے برکت پاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جب حضرت ابراہیم نے فرشتوں کی مہمان نوازی کی تو وہ جاتے ہوئے اسے برکت دے کر گئے اور اسے دعا دی کہ خدا تعالیٰ اگلے سال تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے. تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اب وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا, تو آئیے جھکاتے ہیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کرتے ہیں ایک دعا. خداوند تعالیٰ, ہم آپ کے حضور موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں, ہم دوسروں کی فکر کریں, اور ہم ہر بات میں سب سے پہلے آپ کے حکم اور آپ کی تعلیم کی قدر کریں. ہم دعا کرتے ہیں اپنے تمام تر سامعین کے لیے, ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائیے اور ان کو بہت برکت دیجیے. اور ساتھ ہی ہم ملک پاکستان کی سلامتی, بقا اور ترقی کے لیے دلی طور پر دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین.